صاحب آپ کہتے ہیں کہ تمام مذہب جو ہے وہ مسلمان سے مومن ہونے میں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک انیشیشن ہے. جب میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ایک انیشیٹ کرتا ہوں، ایک ایفرٹ انیشیٹ کرتا ہوں، مگر ایمان اس کی لاسٹ لرننگ کلاس ہے. یہ اس وقت بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جب حضرت سعد نے اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب مال غنیمت بانٹ رہا تھا تو اہل ایمان کو زیادہ دے رہے تھے، تو حضرت سعد نے فرمایا، ان کا ایک شناسہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی مومن ہے. فرمایا بل مسلم، نہیں یہ مسلمان ہے. تو دوبارہ سعد نے کہا اور پھر حضور نے کہا بل مسلم، یہ مسلمان ہے. جب تیسری مرتبہ کہا تو کہا سعد تم اس معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے. اس طرح قرآن حکیم نے آداب کے بارے میں کہا کہ اے رسول ان پہ اتنے اخلاص کا گمان نہ کرنا. کوئی مال غنیمت کے لیے اسلام کو جوائن کر گیا، کوئی برادری کے تصور سے جوائن کر گیا، کوئی کسی اہمیت سے جوائن کر گیا، مگر سچ پوچھو تو صاحب ایمان وہ اصحاب تھے کہ جب بیت رضوان میں اللہ نے جن کے بارے میں کہا کہ اے رسول انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیٹھ. دنیا میں کوئی ایسے انسان گزرے ہی نہیں زمین پر جن کو ان کی زندگی میں پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یہ صرف اصحاب رسول تھے. اب بڑی بدقسمتی اگر کوئی اصحاب رسول پہ طعن کرے، کوئی فضول بات کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں بلکہ خدا نے فیصلہ دیا ہوا. اللہ نے خود یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ میں ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہوئے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دوبارہ کسی انسان کو نہیں ملے گا. یہ مصاحبت رسول بھی تھی اور تعلیمات رسول پہ ایک انتہائی اخلاص کے ساتھ پابندی کا نتیجہ بھی تھا، اور ہمارے لیے آسانی بھی ہے. میں آپ کو اتفاقاً یہ بتا دوں کہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہے کہ میں کبھی صحابی بننے کی کوشش نہیں کرتا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پتا میں یہ رینک اچیو نہیں کر سکتا. تو کیا یہ عقل کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی رسائی تک اپنے درجات متعین کریں؟ اگر میں ایک نارمل سا مسلمان رہ جاؤں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے ایک ذرا برابر اخلاص اللہ کو پیش کرنا ہے. اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جنت تو بہت سستی ہے، یقین کرو بہت سستی ہے، کہ اگر کسی مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے مکھی کے سر کے برابر اور اس کے رخسار تک ڈھل آئے تو اس پہ ہمیشہ کے لیے نار دوزخ حرام کر دی. اللہ کے رسول نے ابو ذر معاذ بن جبل کی ایک حدیث متفق علیہ کہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لی اور محمد رسول اللہ کہہ لی، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. اب اور کیا گارنٹیز آپ اللہ سے طلب کرتے ہو؟ وہ آپ نے گلٹ کو اتنا سر پہ سوار کر لیا کہ آپ توبہ تک پہنچ رہے نہیں ہوں. گلٹ والی توبہ نہیں ہوتی، انکسار اور محبت کی توبہ ہوتی.